اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير صدق اللہ العظیم۔ سلسلہ کلام چونکہ جہاد کے بارے میں تھا جس سے منافقین جان چھڑاتے تھے، اسی طرح مالی امداد سے بھی وہ جان چھڑاتے تھے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے بخل اور کنجوسی سے کام لیتے تھے۔ اس لیے اس آیت کریمہ میں بخل کی مذمت فرمائی گئی ہے۔ جس طرح جہاد بالنفس لازمی ہے، اسی طرح جہاد بالمال بھی لازمی ہے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، واضح فرما دیا اللہ رب العالمین نے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو، جہاد میں اپنا مال خرچ کیا کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ یعنی اگر تم مجاہدین پر خرچہ نہیں کرو گے تو وہ شکست کھا جائیں گے، پھر کفار تم تک پہنچیں گے اور تم ہلاکت میں پڑ جاؤ گے۔ تو اس لیے جہاد بالنفس کے ساتھ جہاد بالمال بھی لازمی ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے مذکورہ آیت کریمہ میں منافقین کے بخل اور ان کی کنجوسی کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَلَا يَحْسَبَنَّ، اور ہرگز گمان نہ کریں، الذین، وہ لوگ، یبخلون، جو بخل سے کام لیتے ہیں، جو بخیلی کرتے ہیں، جو کنجوسی کرتے ہیں، بما، جو کچھ، آتاہم اللہ، عطا کیا ہے اللہ پاک نے ان کو، من فضلہ، اپنے فضل و کرم سے، جو مال اللہ نے ان کو دیا ہے اپنے فضل و کرم سے، جو جائیداد دی ہے، جو دولت عطا فرمائی ہے، تو اس میں سے کنجوسی سے کام لے کر، بخیلی سے کام لے کر اللہ کی راہ میں خرچتے نہیں ہیں، تو وہ ہرگز یہ گمان نہ کریں کہ ہوا خیر لہم، یہ ان کا بخل ان کے حق میں بہتر ہے، ان کی یہ کنجوسی ان کے حق میں بہتر ہے، ہرگز نہیں، بل ہوا شر لہم، بلکہ یہ ان کے لیے گندی چیز ہے، غلط چیز ہے، خیر اس میں نہیں ہے، شر ہے اس میں۔ اچھا، یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا بما آتاہم اللہ، جو اللہ نے ان کو عطا کیا ہے، تو اس سے معلوم ہوا جتنی نعمتیں اللہ رب العالمین نے انسان کو عطا فرمائی ہیں، چاہے وہ جسمانی نعمتیں ہوں، بدنی نعمتیں ہوں، مادی نعمتیں ہوں یا روحانی نعمتیں ہوں، ساری نعمتیں اللہ کی دی ہوئی ہے، اللہ کی عطا کردہ ہیں، اللہ کی بخشش ہیں، ان کا مالک بھی اللہ رب العالمین ہے، میں اور آپ نہیں ہیں۔ یہ میرا جسم ہے، یہ میرے کان، آنکھیں وغیرہ وغیرہ، یہ سب اللہ کی عطا کردہ ہے، ان میں میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ تو اس لیے مال بھی اللہ کا دیا ہوا ہے، تو جب مال بھی اللہ کا دیا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں سے خرچ کرنے کا حکم فرماتے ہیں، سارا بھی نہیں، فرمایا اس میں سے خرچ کرو اللہ کی راہ میں۔ تو جو لوگ اس اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کنجوسی سے کام لیتے ہیں، بخل سے کام لیتے ہیں، تو ان کے بارے میں فرمایا تمہارا یہ عمل ہرگز خیر نہیں ہے، تم اس کو خیر نہ سمجھو، اس کو شر سمجھو، یہ تمہارے لیے بہت برا ہے۔ کتنا برا ہے؟ دیکھو
یہ اتنی بڑی بیماری ہے یہ بخیلی کہ کہیں تمہیں یہ قارون کے انکار کی طرح ہلاکت کے کنویں میں نہ ڈالے، بلکہ جب بھی اللہ رب العالمین حکم دیتا ہے کہ میری راہ میں خرچ ہو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو بطیب خاطر خوش اسلوبی کے ساتھ اللہ کی راہ میں دل کھول کر بغیر کسی ہچکچاہٹ کے سخاوت کرتے رہو، اور اللہ پاک برکت بھی عطا فرمائیں گے۔ بہت سی احادیث میں اس بارے میں ہے کہ ایک حدیث پاک میں ہے کہ بخیل اللہ کا دشمن ہے، اگرچہ وہ عبادت گزار کیوں نہ ہو اور اگرچہ وہ عالم کیوں نہ ہو۔ اللہ اکبر! یعنی اگر ایک عالم دین ہے اور بخیل ہے تو اللہ کا دشمن ہے۔ ایک شخص عبادت گزار ہے، تلاوتیں کرتا رہتا ہے، ذکر و اذکار کرتا رہتا ہے، نفلیں پڑھتا رہتا ہے، بڑا عبادت گزار ہے، لیکن ہے بخیل، اللہ کا دشمن ہے حدیث کے حوالے سے۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے بخیل اللہ سے دور، بخیل لوگوں سے دور، بخیل جنت سے دور، بخیل جہنم سے قریب۔ اور دوسرا پہلو سخی، جو اللہ کی راہ میں سخاوت کرتا رہتا ہے، جہاد میں بھی کرتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، صدقہ اور خیرات بھی کرتا ہے، یتیموں، مفلسوں، محتاجوں، ناداروں، بیواؤں پر بھی خرچ کرتا رہتا ہے اپنے مال میں سے، سخی ہے۔ تو فرمایا سخی اللہ کے قریب، لوگوں کے قریب، جنت کے قریب اور دوزخ سے دور۔ اللہ رب العالمین ہمیں سخاوت سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے، بخل سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا، حسب توفیق، یہ نہیں کہ ایک شخص اگر غریب ہے تو وہ کہے کہ میں تو غریب ہوں۔ بھائی تم اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ دو، اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کی راہ میں خرچو۔ جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چندہ فرمایا کرتے تھے جہاد کے لیے، تو سارے صحابہ کرام کچھ نہ کچھ لایا کرتے تھے اپنی حیثیت کے مطابق۔ تو اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ کرنا لازمی ہے، اللہ کی راہ میں دینا لازمی ہے، نہیں تو پھر بخل سے کام لیں گے۔ بخیل تو ایک یہ جو بخیل ہے نا، بخل جہنم کا ایک درخت ہے، اس کی شاخیں دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں۔ جو شخص اس بخل والے درخت کی شاخوں کو پکڑتا ہے، یعنی بخل سے کام لیتا ہے، تو آخرکار وہ جہنم میں پہنچ جاتا ہے۔ اور اسی طرح جو سخاوت ہے وہ جنت کا درخت ہے، اس کی شاخیں دنیا میں لٹکی ہوئی ہیں۔ جو شخص سخاوت کے درخت کی شاخوں کو سمیٹتا ہے، پکڑتا ہے، آخرکار وہ جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ تو سخاوت کی بڑی فضیلت ہے، اور بخل اس لیے فرمایا کہ نہ کرو، یہ تمہارے لیے، تم گمان نہ کرنا کہ سخاوت بخل تمہارے لیے اچھا عمل ہے، بلکہ بہت برا عمل ہے۔ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، قرآن کریم میں دوسری جگہ ہے۔ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جس کے نفس کے بخل سے اس کو بچا لیا گیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، ایسے لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اچھا، بلکہ لا، حدیث پاک میں یہاں بھی ہے کہ لا یجتمع الشح والایمان فی قلب عبد ابدا، کسی بندے کے دل میں بخل اور ایمان یکجا نہیں ہو سکتے ہیں، یا تو اس دل میں بخل ہوگا یا اس میں ایمان ہوگا۔ حدیث تو دیکھیں، بخل کرنا، بخیلی کرنا، کنجوسی کرنا بہت برا عمل ہے، اس سے اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ فرمائے۔ لیکن یہاں ایک بات یاد رکھیے، یہ جو بخل کا کام ہے یہ صرف مال کے لیے نہیں ہے۔ بخل والا عمل، بخیلی عمل صرف مال میں نہیں ہے، بلکہ مال میں بھی ہے۔ بخل مال میں بھی ہو سکتا ہے، بخل علم میں بھی ہو سکتا ہے، بخل کسی ہنر میں ہو سکتا ہے، کسی کمال میں ہو سکتا ہے۔ ایک شخص ڈاکٹر بنا ہوا ہے اور بخیل ہے،
لوگوں کا علاج نہیں کرتا ہے، اس کے ہاتھ میں اللہ رب العالمین نے شفا رکھی ہے، وہ لوگوں کو شفا یاب نہیں کر رہا، بخیل ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی اللہ دور ہے، یہ بھی جنت سے دور ہے۔ اسی طرح کسی کے پاس ہنر ہے، وہ اپنے ہنر کو چھپاتا ہے، کمال ہے اس کے پاس، وہ اپنے کمال کو چھپا رہا ہے، نہیں بتاتا، بخیلی سے کام رہا ہے، تو یہ بھی اسی زمرے میں آ جاتا ہے۔ اور باقی رہ گیا علم کا جو بخیل ہے، جو علم کو چھپاتا ہے، وہ تو حد سے زیادہ سخت ہے۔ اس کے بارے میں قرآن کریم میں ہے، باقاعدہ آیت کریم میں ہے کہ ان الذین یکتمون بما انزلنا من البینات والہدی، جو لوگ سے مراد عالم ہیں، جو اہل علم یکتمون چھپا لیتے ہیں، بما انزلنا جو کچھ ہم نے نازل کیا، من البینات والہدی احکامات، واضح احکامات ہم نے قرآن کریم میں نازل کیے، ان واضح احکامات کو وہ چھپاتا ہے، والہدی اور ہدایت کی باتوں کو چھپاتا ہے۔ اب ظاہری بات ہے ہدایت کی باتوں کو اور واضح احکامات کو کون چھپاتا ہے؟ علماء چھپاتے ہیں، تو ان کے لیے سخت وعید ہے کہ جو چھپاتے ہیں اللہ کے احکامات کو۔ تو فرمایا من بعد ما بیناہ فی الکتاب، اس کے باوجود کہ ہم نے ان کو بیان کر دیا، کھول کھول کے بیان کر دیا قرآن کریم میں، اولئک یلعنہم اللہ، فرمایا ایسوں پر اللہ کی بھی لعنت ہوتی ہے، ویلعنہم اللائنون، اور تمام لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں علم کی بخیلی سے بھی محفوظ فرمائے، بہت سخت۔ تو اپنے علم، دیکھیں حقیقت بتانا، اصل چیز اللہ کو جو پیاری چیز ہے وہ یہ ہے کہ انسان مصلح ہو، خیر خواہ ہو، حقیقت پسند ہو، جو حقیقت ہو وہی بتا دے۔ دیکھو اگر میرا والد غلطی پر ہے تو مجھے حکم ہے کہ میں اپنے والد کا ادب اور احترام کے ساتھ ان کو سمجھانے کی کوشش کروں اور کہوں کہ والد صاحب آپ غلطی پر ہیں، میرے بھائی آپ غلطی پر ہیں، امی جان آپ غلطی پر ہیں۔ اسلام تو ہمیں یہی سمجھاتا ہے کہ جیسے رشتہ داری میں اللہ رب العالمین ہمیں منصف مزاج ہونے کا حکم دیتے ہیں، اسی طرح علم میں بھی، کہ علمی احکامات میں بھی ہم غلط سے کام نہ لیں، تعصب سے کام نہ لیں۔ ایک تعصب ہے لسانی تعصب ہے، ایک جناب تعصب ہے مذہبی، آج کل مذہبی تعصب ہے، بریلوی ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، بریلوی ہے تو اس نے قسم کھائی ہوئی کہ میں دیوبندی کی بات ہرگز نہیں مانی، اگرچہ وہ سچ بیان کر رہا ہے۔ اور اگر بریلوی دیوبندی ہے تو اس نے بھی قسم کھائی ہوئی ہے کہ میں نے بریلوی کی بات نہیں مانی، میں نے اہل حدیث کی نہیں مانی، اور اہل حدیث پھر دونوں کو کہتے ہیں مطلب میں تو اہل حدیث ہوں۔ یار کتنا تعصب کریں گے ہم؟ یہ مذہبی تعصب بھی اسلام میں جائز نہیں ہے۔ میں تو سلام کرتا ہوں، یہ دیکھیں یہ پچھلے دنوں یہ طارق مسعود، مفتی طارق مسعود صاحب سے جو غلطی ہوئی، جو لغزش ہوئی، فوراً انہوں نے توبہ کر لی، اپنی غلطی سے معافی مانگ لی، اللہ رب العالمین سے بھی معافی مانگی، عوام سے بھی معافی مانگی، کھل کے واضح کر دیا، وضاحت کے ساتھ بالکل واضح الفاظ میں کہا بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں معافی چاہتا ہوں، عوام سے بھی، مسلمانوں سے بھی، اور اللہ پاک سے بھی معافی مانگتا ہوں، بات ختم۔ حقیقت تو یہی ہے نا، جو حقیقت پسند انسان ہے وہی اللہ کو پیارا ہے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اب دلائل ڈھونڈوں ادھر ادھر سے، قرآن و حدیث سے، اور ڈٹ جاؤں۔ یہی دیکھیں جیسے ہی انہوں نے یہ غلطی کی تھی، میں نے وہ کلپ سنا تھا، میں بھی پریشان ہو گیا، یہ کیا کر رہے ہیں۔ اگلے دن جب انہوں نے رجوع کر لیا، خدا کی قسم میں اتنا خوش ہو گیا کہ بھئی ایک عالم دین ہے، ان سے غلطی ہو گئی، اب اپنی غلطی انہوں نے سدھار دی، معافی مانگ لی، اللہ سے بھی معافی مانگی، عوام سے بھی معافی مانگی۔ میں تسلیم کرتا ہوں ان دو بریلوی حضرات کو، میں تو نام نہیں جانتا ہوں ان کا، یہ خود آپ دیکھ لیجیے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔
کرتا ہوں کہ اگر کسی عالم دین سے، کسی عام مسلمان سے کوئی غلطی ہو جائے جو بظاہر جو ہے نا وہ خلاف بھی جا رہی ہے، گستاخی بن رہی ہو، توہین بن رہی ہو، تو اس کا اصلاح کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ کیا اس کو بالکل ہی قابل اصلاح قرار نہ دے کر کے جناب تم بالکل دفع ہو جاؤ، اس کو گالیاں دے دیں، اس کے خلاف میسیجز چلائیں، یہ بات درست ہے یا اس کے اصلاح کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو اصلاح دو طرح ہے ہمارے، ایک جو پاکستانیوں کا رویہ ہے اور ایک اصلاح ہونی کیسی چاہیے، دو ہی طریقے، یا ٹھیک طریقہ یا غلط طریقہ۔ ٹھیک طریقہ کار یہ ہے کہ کوئی بھی انسان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، چونکہ نبوت تو اب ہے نہیں، غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے اور ہوگی، علماء سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، مفتیان سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، مجتہدین سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، یہ سلسلہ قیامت تک رہے گا۔ کوئی ایک انسان ایسا نہیں کہ کبھی اس کی زبان نہ پھسلے، کبھی اس کی قلم جو ہے وہ اس لکھنے کے اندر مسامحت نہ آ جائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ عام مسلمان ہو یا کوئی بھی عالم دین یا علم والا شخص ہو، اصلاح کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس میں سدھار لانا ہے، جو غلطی ہے وہ ختم ہو جائے۔ اس لیے کہ کوئی بھی شخص کلمہ گو ہوگا، وہ یقیناً ہمیں ایک حسن ظن رکھنے کا حکم، واجبی حکم ہے۔ ہم بدگمانی کسی کے ساتھ نہیں کر سکتے، چاہے کسی کی زبان سے بظاہر کلمہ ہمیں اچھا نہیں لگ رہا ہو، انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، اور خاص طور پر بیان کرتے ہوئے کبھی توجہ ادھر ادھر مبذول ہو جاتی ہے، کچھ سامنے شخص ایسا آ جاتا ہے کہ ذہن ڈائیورٹ ہو گیا، کہنا کچھ چاہ رہا ہے نکل کچھ گیا، یہ سب چیزیں ممکن الوقوع ہیں، سامنے مشاہدہ ہوتا ہے، ہو جاتا ہے۔ اچھے طریقے سے اصلاح کرنی چاہیے، اور اگر کوئی سامنے عالم دین ہے، آپ کی اصلاح سے اچھی نیت ہونی چاہیے کہ جو گرد ان کے قدموں میں لگ گیا، ہم کوشش کر رہے ہیں وہ گرد دور کرنے کی۔ دوسرا طریقہ کار یہ ہے جو پاکستانیوں کا ہے، اور وہ بالکل واضح ہے، وہ کسی کی غلطی اور خاص طور پر کسی ایسے عالم کی غلطی ہو جو آپ کے فرقے کا نہیں، بس ہمیں تو طاق میں بیٹھے ہوں گے، ہمیں کوئی کمزور پوائنٹ ملے، پھر ہم اچھالیں اس کو کہ اس نے توہین کر دی، گستاخی رسول کر دی، اس نے قرآن کی توہین کر دی، سامنے والے کی نیت ہو یا سامنے والے کی نیت نہ ہو، یہ پاکستانیوں کا رویہ ہے۔ میری گزارش ہے تمام سننے والوں سے، بڑے ہو جائیں یار، چھوڑ دیں اب ان پرانے خیالات کو۔ کوئی بھی شخص سے غلطی ہو سکتی ہے، بلکہ وہ شریف انسان ہے، طارق مسعود صاحب، میں یقین کریں کہ جیسے ہی یہ معاملہ ہوا اور یہاں پر ایک ہائپ کریٹ کی گئی، فوراً انہوں نے کلپ بنایا اور معذرت کی کہ اگر میرے بیان سے کوئی غلط سمجھ گیا، نہ میری یہ نیت تھی، نہ قصد تھا، رجوع کیا، توبہ کی انہوں نے۔ بڑے ظرف کی بات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ قبول کرے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ شرارتیں چلتی چلی جائیں گی، کیونکہ یہ شرارت کا جو مقصد ہے وہ کسی کی اصلاح نہیں، مقصد ذلیل کرنا، اپنا حصہ ملانا ہوتا ہے، حصہ ملانا، یہ ہے وجہ۔ اچھا، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ علماء سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، قلم سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، تو ماضی میں اس کی کوئی مثالیں آپ کے پاس موجود ہیں؟ اور قرآن پاک ہمیں اس کے بارے میں کیا ہدایت دیتا ہے؟ قرآن پاک سے ہم نے کاش رہنمائی لی ہوتی، سب بدقسمتی ہماری صرف یہ ہے کہ ہم نے قرآن سے رہنمائی لینا چھوڑ دی ہوئی ہے۔ قرآن پاک نے بھی اس کی بہت پیاری مثال دی ہے کہ ایک کلمہ گو اگر اس کی زبان پھسل جائے، اس کی نیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی بے ادبی کی نہ ہو، لیکن الفاظ کسی اور مقصد سے، کسی اور وجہ سے، کسی اور ارادے سے الفاظ اچھا چناؤ نہ بھی کر سکے، کفر کا حکم اس پر نہیں جاتا، اصلاح کی جائے گی، توبہ طائب وہ ہو جاتا ہے، بہت اچھی بات۔ سب سے بہترین اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، سورہ یوسف اگر آپ نکالیں گے اور شروع ہی کے اندر اگر آپ مطالعہ کریں گے، جب اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ آپ کے جو بھائی ہیں ان کو ایک حسد ہو گیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام سے۔ اچھا، اس حسد کے بعد آپ غور کیجئے گا، والد صاحب کی توجہ چونکہ زیادہ تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی جانب میں، اب ان لوگوں نے جو دیگر بھائی تھے حضرت یوسف علیہ السلام کی، اس حسد کے اندر آ کر کچھ الفاظ ادا کر دیے، لیکن غور طلب بات یہ ہے جن کے بارے میں الفاظ ادا کر رہے ہیں وہ نبی ہیں، وہ رب کے رسول نبی ہیں، اور الفاظ دیکھیے گا آپ کیا ادا ہو رہے ہیں۔ اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبہ، انہوں نے کہا کہ ہمارے والد صاحب کو حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے جو بھائی ہیں ان سے زیادہ محبت ہے، لگاؤ ہمیں لگ رہا ہے ہم سے بہت کم ہے، یہ ایک مادہ ان کے دلوں میں پیدا ہو گیا۔ آگے الفاظ سنیے گا، ان ابانا لفی ضلال مبین، ضلال مبین کا اطلاق کیا ان بیٹوں نے اپنے والد کے لیے، والد تھے رب کے رسول، رب کے نبی ہیں والد۔ سر اب تھوڑا سا غور کیجئے گا، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تو ان بھائیوں کو کافر قرار نہیں دیا، اگر آج کسی کے منہ سے غلطی سے ضلال مبین کا لفظ نکل جائے، ایمانداری سے آپ بتائیں ہمارا ریئیکشن کیا ہوگا؟
حالانکہ ہم اطلاع کر نہیں سکتے. اس لیے یہاں غور کیجئے گا، جب ان بچوں کے منہ سے یعنی ان بھائیوں کے منہ سے ضلال مبین کا لفظ نکلا، پیچھے فوراً اللہ نے اطلاق بتا دیا ان ابانا. وہ یہاں ابا ہونے کی حیثیت سے گفتگو کر رہے تھے، نبی اور رسول ہونے کی حیثیت سے گفتگو نہیں تھی. قرائن پیدا ہو گئے کہ یہاں ان کی نیت وہ تھی ہی نہیں. یہاں پر ایک گھریلو اور دنیاوی معاملے کو وہ ڈسکس کر رہے تھے کہ یار محبت کی کمی ہمیں لگ رہی ہے، وہاں زیادتی لگ رہی ہے. کچھ قرائن ہیں، اللہ تعالیٰ نے بھی کوئی کفر کا حکم انہیں نہیں دیا. انہوں نے بعد میں جا کے توبہ طائب بھی ہوئے تو یوسف علیہ السلام فیملی پوری ایک ہو گئی. تو سر اس سے بڑی رہنمائی آپ کو کبھی مل سکتی ہے جو قرآن پاک نے دے دی؟ کلمہ گو، ایمان لانے والا، زبان پھسل جاتی ہے، تعبیر میں غلطیاں لگ جاتی ہیں، یہ قرآن نے ہدایت دی. سر ماضی میں آپ چلے جائیں گے، بہت بڑے بڑے علماء ہیں جن سے ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں تحریر کرتے ہوئے، تقریر کرتے ہوئے. میں کہہ رہا ہوں دور کی مثال ہی نہ آپ لیں، ہمارے یہاں سب سے زیادہ پاکستان میں پڑھے جانے والا کون سا فتاوی ہے؟ فتاوی رضویہ، احمد رضا خان صاحب. سر ان سے متعلق جو علماء ان کی بہت سی تحریرات کے اوپر گرفت کرتے ہیں، ان میں سے بھی ایک تحریر یہی ہے کہ ایک جگہ پر جواب دیتے ہوئے ظاہر ہے انسان ہے، غصہ آ گیا، ایک سامنے والا شخص ہے وہ دلائل غلط بنا رہا، ان کو لگا یہ دلیلیں نہیں ہے، یہ قرآن کی تحریف ہے. اب یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں ان کو کہ بھائی قرآن میں تحریف نہیں کی جاتی، لیکن جو انداز آ گیا قلم لکھتے ہوئے سر وہ نامناسب آ گیا، وہ قرآن پاک کی شایع نشان نہیں بنتا. وہ الفاظ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اگر آپ جلد نمبر 14 لیں فتاوی رضویہ کے، صفحہ نمبر 236 لیں، اس کے اندر آپ پڑھ لیجئے گا پیچھے سے جو بھی بحث چل رہی ہے. اور وہ یہ ہے کہ اور ان کی عام جماعتوں نے لکھا اور مذہب اہل سنت اور اجماع صحابہ بتایا، وہ انہی کے کلام سے رد کر دیا جائے. اور کیا یحرفون الکلم عن مواضعہ کے سر پر سینگ ہوتے ہیں؟ یعنی قرآن کی آیت ان کو لگ رہا کہ بھئی یہ یہاں پر تحریف کا معاملہ ہو گیا قرآن کے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل کی ہے کہ یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ یہود کی یہ صفت ہے کہ وہ قرآن پاک جو اللہ کا کلام ہے اس سے مقصود بدل دینا، مرادیں بدل دینا، تحریفیں کر دینا. سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں کہ قرآن میں تحریف نہیں کی جاتی، لیکن انداز اچھا نہیں ہوا. یحرفون الکلم عن مواضعہ، اس قرآن کی آیت کو ذکر کر کے یا اس کے سر پہ سینگ ہوتے ہیں، نامناسب لے جائے. قرآن پاک سے متعلق ایسا انداز نہیں رکھنا چاہیے. لیکن اس کے باوجود بھی جو انصاف پسند ہے، میں نے آپ کو پہلے ذکر کیا اصلاح کے 2 طریقے ہیں. ایک یہ انسان کو انسان سمجھے، نبی نہ سمجھے. غلطی ہوگی، ہو جاتی ہے، زبان سے بھی، تحریر میں بھی انسان ہے، جذبات میں آ کے کچھ دماغ کہیں اور ہے، ذہن خطا کر جاتا ہے. ایک طریقہ کار یہ ہے کہ خطا کو خطا سمجھے، ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، غلطی ہو گئی لیکن ان کے جو اچھے کام ہیں ان کی تعریف کی جائے. یا دوسرا انداز پاکستانیوں والا وہی ہے کہ ایسی عبارتوں اور ایسی غلطیوں کو اچھال اچھال کے لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے اور باقاعدہ سے ٹائٹل بنا دیے جائیں کہ یہ گستاخ، تمیز نہیں تھی قرآن پاک کے حوالے سے گفتگو کرنے کی. انسان کیا کر سکتا ہے؟ سر میرا جو خیال ہے انسان کو پہلے طریقہ کار پہ رہنا چاہیے. ہر انسان سے غلطی مجھ سے بھی ہو سکتی ہے، ہوئی بھی ہوگی ماضی میں، کبھی زبان کا پھسل جانا، کبھی کچھ اور ہو جانا، کبھی سمجھانا کچھ مقصود ہو. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو وسیع کرے. اور توہین مذہب، توہین قرآن، توہین رسالت، یہ جو ٹائٹل ایکسٹریم لیول کے ہیں، اس کے اندر آپ کو قصد بھی ثابت کرنا پڑتا ہے. یہاں قصد نہیں ہے، کوئی کلمہ گو کا قصد نہیں ہوتا. آپ کیسے دل کے حالات کسی پر فتویٰ لگا رہے ہیں کہ اس نے دل سے نیت کر کے ایسی بات کی ہے؟ خدا کا خوف کرنا چاہیے، مرنے کے بعد جواب بھی دیں. وہ واضح طور پر کہتے ہیں کہ ہم مکتب بریلویت سے ہیں، لیکن ہم منصف مزاج ہیں. ایک دوسرے سے سوال کر کے بتاتے کہ مولانا طارق مسعود ایک عالم دین ہے، ایک نیک انسان ہے، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی ہے. ان سے پچھلے دنوں غلطی ہو گئی ہے اور انہوں نے اپنی غلطی کا ازالہ کر دیا ہے، معافی مانگ لی ہے، توبہ کر لی ہے، لہٰذا اب ان کا پیچھا چھوڑ دیا جائے، ان کے خلاف شرارت نہ کی جائے، ان کو غلط میسیجز نہ بھیجے جائیں اور ان کو دھمکی نہ دی جائے. وہ خود کہہ رہے ہیں اور کہہ بھی کر رہے ہیں یہی بریلوی حضرات. کیوں؟ کیونکہ یہ دیوبندی ہے. عجیب بات ہے، عجیب بات ہے. ہمارے مسلمانوں پر زمین تنگ کر دی گئی ہے. غزہ میں کیا ہو رہا ہے؟ مسلمانوں کے بچے کاٹے جا رہے ہیں، ان کی عورتیں کاٹی جا رہی ہیں، ان کے مردوں کو چھپنے کی جگہ نہیں مل رہی ہیں. کچھ چند مجاہدین ہیں وہ چھپ کے ان کا مقابلہ کرتے ہیں. باقی پورا غزہ تباہ برباد ہو چکا ہے، پورے شہر کو نیست و نابود کر دیا گیا ہے، اور ہم لڑ رہے ہیں کہ میں دیوبندی ہوں، میں بریلوی ہوں، میں اہل حدیث ہوں، اور اسی اہل حدیثیت پر، بریلویت پر، دیوبندیت پر فخر بھی کرتے ہیں
کیا قیامت کے دن تم اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اپنے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ بریلوی بن کر، دیوبندی بن کر، اہل حدیث بن کر۔ اللہ رب العالمین قیامت کے دن تم سے یہی پوچھے گا کہ تم بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، کیا ہو؟ کیوں؟ میں آج معافی مانگتا ہوں، میں کہتا ہوں خدا کے واسطے ہمیں لڑایا جا رہا ہے، انگریز ہمیں لڑاتا ہے، ہمیں دنیا کفر ہمیں لڑاتی ہے، یہودی لڑاتے ہیں، عیسائی لڑاتے ہیں، ہندو لڑاتے ہیں، اور ان کی لڑائی میں ہم آ جاتے ہیں۔ ان کی باقاعدہ فنڈنگ ہوتی ہے کہ ان کو لڑاؤ، اور پھر ہم لڑتے رہتے ہیں۔ بریلوی ہے تو جناب دیوبندی اور اہل حدیث کی خیر نہیں ہے، اور اہل حدیث ہے تو ان دونوں کی خیر نہیں ہے۔ پس شروع کرتے ہیں، پھر فتویٰ بازی کرتے ہیں، ایک دوسرے پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں، اور بس اسی کو اپنا دین سمجھ لیا ہے، اسی کو اپنا مشغلہ سمجھ لیا ہے۔ نہ کرو، اللہ کے واسطے اس طرح نہ کیا کریں۔ اپنے بھائیوں کو برا بلا نہ کہیں، اپنے بھائیوں کے پیچھے مت پڑے۔ میں تینوں سے کہتا ہوں بھائی، آپ کو دیوبندی ہونے کا فائدہ کیا ملے گا؟ آپ کو بریلویت بننے سے کیا فائدہ ہے؟ اہل حدیث بننے سے؟ جو نام میرے پیغمبر نے تمہیں دیا ہے، کیا دیا ہے؟ حضور نے کیا فرمایا؟ میری امت میں کتنے فرقے ہوں گے؟ 73 فرقے ہوں گے، اور فرمایا ایک ناجی ہے، باقی سب جہنمی ہے۔ پوچھا گیا کون؟ ما انا علیہ واصحابی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جس مشن پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں وہی ہے۔ تو میں اور میرے صحابہ کون؟ اہل سنت والجماعت۔ یہی تو ہے نا، تو بنو نا اہل سنت والجماعت۔ ختم کرو اپنا یہ نام، دیوبندیت کو ختم کرو، بریلویت کو ختم کرو، اہل حدیث کو ختم کرو، بن جاؤ، متحد ہو جاؤ، متفق ہو جاؤ، اللہ کے واسطے متحد ہو جاؤ، اللہ کے رسول کے واسطے متحد ہو جاؤ، اللہ کے اس قرآن، اس کلام مقدس کے واسطے متحد ہو جاؤ۔ کیوں کفر کے نرغے میں آ جاتے ہو؟ کیوں کفر کی پٹیاں جو تمہیں ہمیں پڑھاتے ہیں، کفر پڑھاتا ہے اور ہم ان میں آ جاتے ہیں؟ نہ کر اس طرح سے، خدا کا واسطہ ہے نہ کر اس طرح سے۔ ہم جو عمل کر رہے ہیں، چاہے ہم دیوبندی ہیں، چاہے بریلوی ہیں، ایک دوسرے کے خلاف، اللہ کے رسول کو ہماری باتیں پہنچائی جا رہی ہیں، کیا اللہ کے رسول کو تکلیف نہیں ہوتی؟ بھائی دیکھو، ہمارے وہ باپ ہے، روحانی باپ ہے، ہم روحانی اولاد ہیں۔ جب اولاد لڑتی ہے آپس میں، ماں باپ کو تکلیف نہیں ہوتی؟ تو میں اور آپ، ہم ان کی اولاد ہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث اپنے نبی کی اولاد ہے، روحانی اولاد۔ جب ہم آپس میں لڑیں گے تو ہمارے نبی کو روضہ مقدس میں تکلیف ہوتی رہے گی۔ کیوں اپنے والد کو، کیوں اپنے باپ کو، کیوں اپنے روحانی باپ کو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الف الف مرہ بعدد کل ذرہ کیوں تکلیف دیتے؟ اللہ کے واسطے نہ کریں اس طرح سے، ایک دوسرے کے خلاف کفر کے فتوے نہ لگائیں، گستاخی کے فتوے نہ لگائیں۔ میں تو کہتا ہوں آئیں دیوبندیوں کے تقی عثمانی صاحب، اہل حدیثوں کے مفتی منیب صاحب، اور جناب یہ علامہ احسان اللہ ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان کی اولاد سے گزارش ہے، آئیں یہ سارے تینوں مل جائیں اور ایک راستہ نکالیں کہ بھائی آج کے بعد کوئی دیوبندی نہیں ہے، آج کے بعد کوئی بریلوی نہیں ہے، آج کے بعد کوئی اہل حدیث نہیں ہے، ہم سب اہل سنت والجماعت ہیں۔ پھر جب ہم اختلاف کرتے ہیں، پھر یہ اختلافات ہمیں ایک دوسرے سے مزید دور کرتے 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 یہاں تک کہ ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگے۔ تو ہاں متحد ہو جاؤ، سب کا عقیدہ بھی ایک، سب کا قرآن بھی ایک، سب کا نبی بھی ایک، سب کا قبلہ بھی ایک، سب کا اللہ بھی ایک۔ تو پھر کیوں مختلف ہے؟ کیوں ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں؟ کیوں ایک دوسرے پر کفر اور گستاخی کے فتوے لگاتے ہیں؟ اللہ کے واسطے ایسا مت کیا کیجیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں متحد و متفق ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے فرمایا، بات بخل کی چل رہی تھی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ، گمان نہ کر بیٹھیں الذین وہ لوگ، یبخلون جو بخیلی کرتے ہیں، بما آتاہم اللہ جو کچھ اللہ نے ان کو عطا فرمایا، من فضل اپنے فضل سے، اللہ نے ان کو رزق دیا ہے، اللہ نے ان کو دولت دی ہے، اس دولت سے بخیلی مت کرو، اللہ کی راہ میں خوب دل کھول کے خرچ کیا کرو۔ هو خیر لہم، یہ نہ سمجھ کر کہ یہ بخیلی ان کے لیے بہتر ہے، فرمایا بل هو شر لہم، بلکہ یہ بخیلی اور یہ کنجوسی ان کے لیے شر ہے، برا عمل ہے۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، آگے اللہ تعالیٰ مزید دھمکی دے رہے، فرما رہے
ان قریب، سا کے مطلب ان قریب، یتوقون ان کو توق پہنایا جائے گا، ماں اس چیز کے بارے میں بخلو بھی جس میں وہ بخل کرتے تھے۔ اگر دکان ہے، دکان کے بارے میں بخیلی ہے تو وہ دکان گلے میں لٹکائی جائے گی قیامت کے دن اس کی۔ اگر وہ زمین کے بارے میں بخیلی کر رہا ہے، وہ زمین اس کی گردن میں توق بن کر لٹکائی جائے گی اللہ رب العالمین۔ اگر وہ جانوروں کے بارے میں تو جانور گلے کے توق بن جائیں گے یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ قیامت کے دن یہ بخیلی تمہارے گلے پڑ جائے گی، کنجوسی تمہارے گلے پڑ جائے گی۔ اللہ کی راہ میں سخاوت کیا کرو اور خرچ کیا کرو۔ کیوں؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، میراث تو اللہ کا ہے، چاہے وہ آسمانوں کا میراث ہے، چاہے وہ زمین کا میراث ہے، تمام وراثت اللہ کی ہے، تمام جائیداد اللہ کی ہے، تمام خزانے اللہ کے ہیں، اور تم بھی اللہ کے ہو، تو تم اللہ کی راہ میں خرچ ہوگے، اللہ تمہیں اور برکت عطا فرمائے گا۔ وارث تو اللہ ہے، میراث تو اللہ کا ہے، دینے والا تو اللہ ہے، تو جب تم اللہ کی راہ میں خرچ ہوگے اللہ تمہیں اور دے دے گا۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے میراث آسمانوں کا بھی، والارض زمین کا بھی ہے، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ جو تم عمل کرتے ہو اس سے خبیر ہے، باخبر ہے، بالکل جانتا ہے کہ تم مومن ہو یا کافر ہو، اللہ جانتا ہے، تم مخلص ہو یا منافق ہو اللہ جانتا ہے، اور تم شریر ہو یا منصف مزاج ہو اللہ جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس آیت کریمہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔